میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں، حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کا، شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں، لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہو، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نئے ہی لیتے ہیں۔ تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو گیا میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے۔ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں، وہ چل رہا ہے مدرسہ۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لیا، اس سے نکلیں۔ وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال، خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے۔ اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا بکار والا گھر بڑا شاندار۔ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو، حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم طائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے، بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابا نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ کس کا چسکا؟ ہاں آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے۔ کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی۔ بولیے۔ میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا، تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا۔ مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے، جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے، ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ۔ مزدور نہ سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے۔ توجہ میری بات پہ رکھیں۔ پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا، کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔
اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا، لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی ہے. کھانا تو، ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا. تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے. وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو. وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا، لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا، اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے. پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں. تو خودداری سے جیو، باوقار رہو گے، باعزت رہو. حاتم طائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا. تو کہتے میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا. جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی. میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے. کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا. یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. آج سمجھ آئی ہے تیری سخاوت کی. پڑھیے نا حدیث پاک. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. حضور مجھے کچھ بولیے. اور میرے محبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. حضور کچھ دیجئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے آج الگ بات کر دی، فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑھنے کا. اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو. جو چپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو. کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، صرف ایک ہی کمبل ہو. لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیت ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں تو کہے گا دعا کرو. بڑی مشکل ہے. اتنا غریب کوئی بندہ موجود ہے، لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی بس دعا کریں. کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آ جائے. اور وہ نعت خاں جو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ بھی کہتا ہے پہلے 25,000 دو. کوئی تو سٹیج پہ تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں، اور یہاں جب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا. عجیب تماشا ہے نا. ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا، کہنے لگے ٹائم دے دیں. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا، فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں، آ جائیں گے. کہنے لگا جی آپ بتائیں مطلب اکاؤنٹ نمبر دے دیں. میں نے کہا یار آپ نے غلط جگہ فون کر لیا، میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اپنی حیثیت کا، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، آپ سے بات ہوگی. کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانا ہی پڑے گا، کچھ بتائیں کچھ بتائیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں. ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں، اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے، پر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح ہو. میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں، تو میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو. میں کہا 3 کروڑ روپیہ دے چاہے. کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ. کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے، تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40,000 روپیہ. اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا. اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر ہوں. اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں، غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں. آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی ہیں، آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے یہ ماحول بنایا ہے. بہرحال بات دور نہ نکل جائے، واپس آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک. حضور نے فرمایا لے کے آ.
یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا. ایک کمبل، یارو سوچو، ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو، ایک پیالہ، اس سے بھی کوئی غریب ہوگا. حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی، وہ بھی بیچ دیا آپ نے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جاؤ اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. وہ لائے. حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا. وہ جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا. مسلمانوں، یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے. نوجوانوں غور کرو، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو. فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، رسی پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے لا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، جا. حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا کام کر. جا کے محنت کرنا اہل اسلام کا شیوا ہے. آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے طریقے کہ کبھی سنیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں. یہ معیار ہوتا ہے. کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت. وہ صحابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے. یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تاکہ پتہ تو چلے. تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے، پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے. عرض کی حضور رکھ لے، میں صحابہ صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، یہ قبول کر لے مجھ سے. مہربانی فرمائیں، مہربانی. خودداری سے جئیں اور تھوڑے پہ گزارا کریں.